بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شاکر رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاکر بیسٹ نالج۔ ناظرین، آج ہم ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے بارے میں بات کریں گے، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ پورا سننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ضرور دیکھیے، ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک ضرور پہنچ سکے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انبیاء کرام کی جماعت میں خاص مقام ہے، اور آپ علیہ السلام ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا تمام انبیاء کرام سے افضل ہے۔ آپ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، اس لیے آپ کو کنیت ابو محمد اور ابو الانبیاء ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جد امجد سے بہت مشابہ تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہو تو اپنے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 32 دفعہ آیا ہے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نمرود بن کنعان بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے کہ اس کی روشنی سے آفتاب اور مہتاب بے نور ہو گئے ہیں۔ نمرود نے خوفزدہ ہو کر کاہنوں سے دریافت کیا تو کاہنوں نے جواب میں کہا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے ہاتھوں تیرا تخت تاراج ہوگا۔ نمرود نے پھر حکم دیا کہ اس سال میری مملکت میں جتنے لڑکے پیدا ہو قتل کر دیے جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جن کا نام امیلہ یا بلونہ تھا نے جب یہ ماجرا سنا تو تولد کے وقت باہر ایک غار میں چلی گئی۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ ماجہ کے شکم اطہر میں تھے تو وہ خبر بھی کاہنوں نے نمرود کو بتا دی تھی۔ بہرحال آپ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد والدہ روزانہ دودھ پلانے کے لیے جاتی۔ ایک دفعہ کیا دیکھتی ہے کہ آپ اپنی سرانگشت چوس رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام ہفتہ میں اتنے بڑے ہوئے کہ ایک ماہ کے نظر آتے، اور ماہ میں اتنے نظر آنے لگے جتنا سال کا بچہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، اس لیے ان کی تبلیغ بھی ایسے امتیاز سے تھی کہ ربوبیت صرف اللہ کو زیبا ہے جو رب العالمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت پرستی پر لعنت اور پوجنے والوں سے جھگڑا و تکرار، ان سب حالات سے نمرود باخبر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عدالت میں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کر نمرود کے پاس گئے، اور نمرود کا دستور یہ تھا کہ لوگ جب اس کے پاس حاضر ہوتے تو اس کو سجدہ کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ سجدہ کیا اور نہ سر جھکایا، تو نمرود نے نہایت غصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تو نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر فرمایا کہ میں پروردگار عالم اور کسی کے سوا اور کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا کہ تیرے پروردگار کی کیا تعریف ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار مارنے جلانے کا مختار ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔ نمرود نے 2 قیدیوں کو جو واجب القتل تھے قید خانہ سے بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسروں کو چھوڑ دیا، اور کہا دیکھ، ایک کو میں نے مار ڈالا اور دوسرا بھی واجب القتل تھا، اسے میں نے زندہ چھوڑ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایسے دلیل پیش کر دی جس کا اس سے کوئی ٹوٹا پھوٹا جواب بھی نہ ہو سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
میرا پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تیرا تصرف ہے تو مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، پس اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، پس لے آ تو اس کو مغرب سے۔ پس حیران ہو گیا وہ شخص جو کافر تھا۔ اس سوال کا نمرود سے کسی قسم کا جواب نہ ہو سکا۔ اکثر لوگ اس معاملے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ کیا مورتیں ہیں کہ جن کی تم بندگی کرتے ہو اور رات دن ان کو سجدے کرتے رہتے ہو؟ باپ نے کہا، یہ ہمارے خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ باپ نے کہا کہ تو ہمارے خداؤں سے بیزار ہے، ضرور سنگسار کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بت تمہارے رب نہیں، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اس بات کا قائل ہوں۔ بلکہ تمہارا رب اللہ ہے، آسمانوں اور زمینوں کو جس نے پیدا کیا، میں تو اس بات کا گواہ ہوں۔ پھر فرمایا، تمہارے معبود کسی ادنیٰ چیز کی بھی خالق نہیں اور نہ ہی کسی چیز کے مالک ہے، پھر یہ معبود اور مسجود کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا کی قسم میں ان سے برا سلوک کروں گا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم اور والد کو ہر طرح سمجھایا۔ جب ان کے ایک بڑے میلے کا وقت آیا تو باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کل ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھیں گے اور میلہ سے واپس آ کر کھائیں گے۔ تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور ہمارے میلے کی رونق دیکھو، پھر واپس آ کر بتوں کی سجاوٹ دیکھنا۔ جب یہ سب کچھ تم دیکھ لو گے تو پھر ہم کو ان کی پرستش سے نہ روکو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ ایک موقع پر یہ بات کہی تھی کہ میں تمہاری بتوں کی خبر لوں گا، اور پھر اس طاق میں تھے کہ کبھی بت خانہ میں موقع پا کر اپنی بات کو پورا کر کے ان پر پوری حجت قائم کروں، یہ اصل موقع تھا جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتظار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میلہ میں جانے سے اس طرح اپنے آپ کو بچایا کہ جس طرح ستارہ شناس یعنی نجوم کے ماہر نجوم کے مواقع پر دیکھا کرتے ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ستاروں کی طرف دیکھا۔ پس ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ کی طرف دیکھا، پس فرمایا، میں بیمار ہوں۔ اصل میں یہ جھوٹ بھی نہیں، کیونکہ دل میں اس کفر کے مٹانے کا غم تھا، لیکن قوم کے لوگ متعدی بیماری سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام کسی متعدی بیماری میں مبتلا ہونے والے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو لگنے والی بیماری، پھر ان کو مجبور نہ کیا۔ قوم کے میلے میں جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بت خانے میں گئے اور ایک کلہاڑا لے کر بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ کلہاڑے سے مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ چھوٹے بتوں کو ریزہ ریزہ کر کے کلہاڑا بڑے بت کے کھاندے پر رکھ دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بت خانہ بہت وسیع اور مزین تھا۔ دروازے کے متصل ایک بڑا بت تھا اور اس کے ارد گرد اس سے چھوٹے بت تھے، پھر ان سے آگے اور چھوٹے تھے۔ اسی طرح تمام بت خانہ بھرا ہوا تھا اور شہر والے قسم قسم کے مختلف کھانے اپنے اپنے اعتقاد کے مواقع ان کے پاس رکھ کر گئے تھے کہ یہاں رکھنے سے متبرک ہو جائیں گے، واپسی پر کھا لیا جائے گا۔ ان بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے قوت کے ساتھ مار مار کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ جب سب چھوٹے بڑے جمع ہوئے تو سب نے کہا کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لاؤ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مجرم کی حیثیت سے حاضر کیے گئے۔ پھر آپ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ لغو حرکت تم نے کی ہے، جیسا کہ فرمان ہے، کیا تو نے یہ حرکت ہمارے خداؤں کے ساتھ کی ہے اے ابراہیم؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حرکت اس بڑے بت کی ہے جس کے کاندھے پر آپ علیہ السلام نے کلہاڑا رکھا تھا، اور فرمایا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے ان خدا سے پوچھو
کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا کون ہے۔ اس بات میں خلیل اللہ کا یہ مطلب تھا کہ یہ لوگ خود بخود قائل ہو جائیں گے کہ یہ تو بے جان ہیں۔ کفار نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، اگر اپنے خداؤں کی مدد کرنی ہے تب ہمارے خداؤں کی عزت باقی رہے گی۔ اور اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا۔ جب ان سے کوئی جواب نہ ہو سکا تو جلانے کا منصوبہ بنایا۔ سب نے آپس میں یہی مشورہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر قتل کر دو تاکہ ہمارے ان خداؤں کی عزت ہو جائے۔ اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا۔ پھر ایک بہت بڑا اور گہرا گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے اسے پر کر کے اس میں آگ لگا دی۔ روئے زمین پر اتنی بڑی آگ نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی گئی اور نہ اس کے بعد۔ اس گڑھے کو پر کرنے کے لیے بیمار عورتیں نظر مانتی تو وہ بھی اس گڑھے میں لکڑیاں ڈالتی۔ آگ لگانے کے بعد آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ پرندہ وغیرہ اوپر سے کیا بلکہ دور دراز سے بھی نہیں گزر سکتے تھے۔ آگ تو جلا دی لیکن اب خلیل اللہ کو آگ میں کس طرح پھینکے؟ سب حیران و پریشان ہو گئے۔ آخر ایک فارسی اعرابی جس کا نام حزن تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ایک منجنیق تیار کرائی جائے اور اس میں خلیل کو بٹھا کر جھولا جھلا کر پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ روایت کی گئی ہے کہ اس حزن کو اسی وقت پروردگار عالم جل جلالہ نے زمین میں دسا دیا جو زمین میں قیامت تک دستا رہے گا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کے خلیل علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس آگ کے سمندر میں پھینکے گئے تو سب آسمان کے فرشتے بلکہ زمین و آسمان اور سب ان میں رہنے والی مخلوق چیخ اٹھی، یا رب آپ کے خلیل پر کیا گزر رہی ہے۔ حق تعالیٰ نے سب کو فرمایا کہ تم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے تو میں خدمت انجام دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ حاجت تو ہے مگر آپ سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تو پروردگار عالم جل جلالہ نے براہ راست آگ ہی کو حکم دیا۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو پروردگار عالم جل جلالہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والے ابراہیم علیہ السلام پر۔ ایک دن نمرود نے بڑے غور سے اپنے محل پر سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد عمدہ گلستان ہے اور چشمہ شیری جاری ہے۔ نمرود نہایت حیران ہوا، اضطراب اور پریشانی سے سرگردان ہوا اور کہا اے ابراہیم، تجھ پر ایسی جان گزار آگ کو کس نے گلزار کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پروردگار کا یہ ادنی اثر ہے۔ نمرود نے بھی کہا کہ جس کی قدرت کا یہ ادنی اثر ہے فی الحقیقت وہ بڑا پروردگار ہے۔ 40 یا 50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گلزار میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اتنی بڑی بادشاہی خدا نے تجھے دی اور مجھے خدا نے تیرے واسطے نبی بنا کر بھیجا اور مجھے آگ سے بچا کر ایک معجزہ تجھے دکھایا، پھر بھی تو کفر سے باز نہ آیا تو تیرے غارت کرنے کو اس کا ادنی لشکر بھی کافی ہے۔ نمرود نے کہا، دنیا میں میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے علاوہ کوئی اور بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کی بادشاہ کی فوج ہے تو کہو کہ مجھ پر اپنی فوج بھیج کر میری حشمت اور لڑائی کا تماشا کرے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ نمرود سے کہہ دو کہ ہماری فوج آ رہی ہے، تم تیاری کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نے اعلان جنگ سن کر 3 دن کی مہلت مانگی، پھر لاکھوں کی فوج اکٹھی کی اور ایک میدان میں جمع کیا۔ چوتھے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا نمرود کی فوج کے سامنے گئے تو ان لوگوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام آسمانی فوج کہاں ہے؟ فرمایا کہ پہنچ رہی ہے۔ اتنے میں مچھروں کی فوج نمودار ہوئی جس کی وجہ سے آفتاب کی روشنی چھپ گئی۔
نمرود نے اعلان کر دیا، اپنی فوجیوں کو نعرہ بجاؤ، لیکن مچھروں کی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو لوگوں کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ ہر چھوٹا بڑا ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے، ایک دم گوشت پوشت خون وغیرہ ختم کر دیا، خالی ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے، آدمی جانور سب ختم کر دیے گئے۔ نمرود بھاگ کر اپنے محل میں اپنی عورت کے پاس جا بیٹھا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا۔ نمرود نے اپنی عورت کو دکھایا کہ اس جانور نے لشکر کو تباہ کر دیا۔ وہ مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نمرود ہتھوڑوں سے سر کو مارتا ہو اور دیواروں سے سر کو ٹکراتا۔ 40 دن کے بعد اسی عذاب میں جہنم رسید ہوا۔